MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. سورہ الفرقان آیت 73. آج مجلس قرآن الحمدیہ جرمنی کا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے اور آج کے خطبے ہی میں مجھے خدام سے بھی یہ خطاب کرنا ہے، افتتاحی خطاب کرنا ہے. اس سلسلے میں نے آج کے خطبے کا موضوع یہ آیت چنی ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے جو رحمان خدا کے بندے ہیں فرماتا ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ کی زیارت بھی نہیں کرتے. یشهدون الزور کے دونوں معانی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں رمضان کے مہینے کے متعلق فرمایا ومن شہد منکم الشہر، جس نے اس مہینے کا، رمضان کے مہینے کا منہ دیکھا وہ یہ کرے. تو یشهدون الزور کا جو عام معروف ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. مگر اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ جو مضمون بیان ہے اس میں یہ ترجمہ کرنا تو درجہ اولا ہوگا کہ وہ جھوٹ کا منہ تک نہیں دیکھتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو لغو بات سے گزرتے ہیں تو عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. چونکہ لغو بات بھی جھوٹ کی قسم ہے، اس لیے جھوٹ کو دیکھتے تک نہیں کا مضمون اس آیت کے سیاق و سباق میں بالکل صحیح بیٹھتا ہے. آج خصوصیت کے ساتھ مشرقی قومیں جھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اور اگرچہ مغرب میں بھی یہ بیماری داخل ہو رہی ہے مگر عملاً دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اور افریقہ کے اکثر ممالک میں بھی جھوٹ اب ایک روزمرہ کی عادت بن چکا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی تباہی مچانے والی کمزوری جھوٹ ہے، جو ایک عام کمزوری بن کے شروع ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے باز رکھنے کے لیے جو نصائح فرمائیں ان میں ایک یہ بھی ہے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یعنی ایسے گناہ جو بہت بڑے ہیں، ان میں وہ جو بہت ہی بڑے بڑے ہیں ان کے متعلق میں تمہیں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو باتیں بیان فرمانے کے بعد آپ تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے، جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ سنو خبردار، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ اگرچہ جھوٹ کا ذکر تیسرے نمبر پر آیا، مگر سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ پر آ کر جوش کا اظہار فرمایا اور بے اختیار بار بار یہ نصیحت فرماتے رہے کہ خبردار جھوٹ کے قریب تک نہ جانا۔ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے، شرک بھی جھوٹ ہی کا نام ہے، اور ماں باپ کی سے نافرمانی کرنا بھی ایک جھوٹ ہے۔ در حقیقت جھوٹ کا جتنا بھی آپ تجزیہ کریں، آپ اسی حد تک یہ معلوم کریں گے کہ ہر بدی کی جڑ جھوٹ میں شامل، جھوٹ کی سرزمین میں ہے، جھوٹ کے زمین سے ہی تمام بدیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا ذکر فرماتے ہوئے بار بار یہ تاکید فرمائی کہ خبردار جھوٹ سے پرہیز، جھوٹ سے پرہیز، جھوٹ سے پرہیز۔ جھوٹ سے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، اور شرک بھی جھوٹ ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ ہی در حقیقت سب سے بڑا شرک ہے۔ کیونکہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگیوں کا گہری نظر سے مشاہدہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ کسی جھوٹے معبود کی خاطر بولا جاتا ہے، اور فی ذات ہی انسان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا فطرت کے مطابق ہے، اور ایک انسان سچی بات کرنا ہی پسند کرتا ہے، مگر اس کے باوجود جتنا روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ داخل ہو، اتنے ہی جھوٹے خدا انسان کی زندگی میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ ہمیشہ ایک معبود، ایک فرضی معبود کی عبادت کی خاطر بولا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو روزمرہ کی باتیں کرتے ہوئے کوئی ایسی بات بیان کرنا ہو جس سے آپ اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنا چاہیں، وہ خواہ شہادت کے دوران ہو یا بغیر شہادت کے ہو، تو اس وقت آپ جھوٹ کا سہارا لے کر حقیقت سے دنیا کی نظر پھیر دیتے ہیں۔ یعنی جب اپنی نظر حقیقت سے پھیرتے ہیں تو دنیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایک مقصد حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اس سے تمام خوبیاں، تمام نیکیاں، تمام اچھی باتیں حاصل کرنے کی خاطر کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگیوں سے خدا نکل چکا ہو، وہ یہی کام جھوٹ سے لیتے ہیں اور ہر مقصد کو جھوٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ کا کاروبار اتنا چل پڑتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیاست جھوٹی ہو جاتی ہے، تجارت جھوٹی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات جھوٹے ہو جاتے ہیں، ماں باپ اور بچوں کے تعلقات جھوٹے ہو جاتے ہیں، دوستوں کے تعلقات جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ زندگی محض ایک دکھاوا بن کے رہ جاتی ہے، اور ساری زندگی میں انسان جھوٹ کی عبادت کرتے کرتے دم توڑ دیتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں ایک مشرک کے طور پر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونے والا ہوں۔
وہ جھوٹ جو فائدہ نہ دے وہ بولا ہی نہیں جاتا. یہ بنیادی حقیقت ہے جسے آپ یاد رکھیں. اور روزانہ جتنی مرتبہ آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو اتنی ہی مرتبہ ہی آپ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. بس ہر انسان کی توحید کا معیار اس کے جھوٹ اور سچ سے پہچانا جائے گا. ہاں اس میں ایک استثناء بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کو جب جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ عادت ان کو روزمرہ ایسے جھوٹ بولنے پر بھی مجبور کرتی ہے جس کا کوئی واضح مقصد پیش نظر نہیں ہوتا. اس لیے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بامقصد جھوٹ کی عبادت کی گئی ہے. جیسے نیک لوگ بھی جب عادی ہو جاتے ہیں نمازوں کے تو بعض دفعہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. بے خیالی میں بھی نماز تو ضرور پڑھتے ہیں، وہ عادت ہے، لیکن بسا اوقات بالارادہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور جو بالارادہ نماز ہو وہ سچی عبادت ہے. جو عادت کی نماز ہو وہ فرض تو پورا کر دیتی ہوگی مگر حقیقت میں عبادت کی روح نہیں رکھتی. بس منفی طور پر جھوٹ کی بھی یہی کیفیت ہے. کبھی تو یہ مخلصانہ غیر اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، کبھی یہ روزمرہ کی عام عادت بن جاتا ہے جس میں وہ عبادت کا مفہوم کم رہ جاتا ہے اور عادت کا مفہوم زیادہ ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے کسی مضمون سے متعلق فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں سے متعلق پکڑے گا مگر لغو قسموں کو نظر انداز فرما دے گا. جو لغو قسمیں ہیں یعنی جھوٹی بےہودہ قسمیں ان پر خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یہ بھی اس کا احسان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قسمیں عادتاً کھائی گئی ہیں یا جو جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ عادتاً بولا جا رہا ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادتاً جھوٹ بولنے کو بھی نہایت ہی خطرناک بات قرار دیا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ رفتہ رفتہ جھوٹ بولنے سے ہی عادت بنتی ہے اور جب عادت بن جائے تو ایسے انسان کو یہ عادت لازماً جہنم کی طرف لے جاتی ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تمہیں سچ بولنا چاہیے کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور صدیق لکھا جاتا ہے. یہاں یاد رکھیں سچ بولتا ہے کے ساتھ آپ نے فرمایا سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے بعد فرمایا یہاں تک کہ وہ خدا کے حضور صدیق لکھا جاتا ہے. بس اس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم فوری طور پر اپنے آپ کو جھوٹ سے کلیتاً پاک نہ بھی کر سکیں، اگر خدا کی خاطر دل میں یہ ارادہ باندھیں اور مسلسل توجہ کے ساتھ محنت کرتے چلے جائیں اور جھوٹ سے چھٹکارے کی کوشش اور سچ بولنے کی عادت کو اپنانے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ خدا کے حضور صدیق لکھا جاتا ہے، یہ بہت سچا ہو جاتا ہے اور یہ محنت ضائع نہیں جاتی. اس کے برعکس فرمایا اور تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے اور فسق و فجور آگ کی طرف لے جاتے ہیں. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے. بس اگرچہ جھوٹ کا عادی انسان بعض دفعہ بے خیالی میں بھی جھوٹ بولتا ہے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عادت ایک لمبے عرصے کی بدیوں کی وجہ سے پختہ ہوئی ہے، اس کا مزاج بن گیا ہے اور اسی ایسے ہی شخص کو خدا تعالیٰ کذاب لکھ دیتا ہے، یعنی انتہائی جھوٹ بولنے والا.
اور کذاب کے لیے جہنم مقدر ہے، وہ جنت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ بس لا یشہدون الزور میں جو شہادت بیان فرمائی گئی وہ در حقیقت اسی غرض سے ہے کہ اگر آپ جھوٹ کا منہ نہیں دیکھیں گے تو آپ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، اگر آپ جھوٹ کا منہ دیکھیں گے تو جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اس کے باوجود ہم ان جھوٹ سے بہت بے پرواہ ہیں، اور بسا اوقات ایک کام کرنے سے پہلے ہی جھوٹ کا ارادہ باندھ کر گھر سے چلتے ہیں۔ کوئی تجارت ہو یا کوئی معاہدہ کرنا ہو یا کسی ملک میں داخل ہونا ہو، پاسپورٹ کا ناجائز استعمال کرنا ہو یا کوئی اور غرض پیش نظر ہو، بسا اوقات انسان دل میں یہ ارادہ باندھ کر گھر سے نکلتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میرے کام بن جائیں گے کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جھوٹ سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ جو اطمینان قلب ہے جو جھوٹ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یہ شرک ہے، اور یہ پکی علامت ہے کہ یہ انسان مشرک ہے، بت پرست ہے، اگرچہ اپنا نام اس نے موحد لکھ رکھا ہے، عبادت کرتا ہے خدا کی بظاہر، سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، لیکن ساری فطرت، ساری روح اس کی جھوٹ کے حضور جھکی رہتی ہے اور اسی کو سجدے کرتی ہے۔ بس یاد رکھو کہ جھوٹ کوئی معمولی بیماری نہیں، یہ ایسی بیماری ہے جو ہر شرک کی جڑ اپنے اندر رکھتی ہے، ہر ناشکری کی جڑ اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس توحید کے منافی ایک ایسا گناہ ہے جو توحید کے ہر پہلو سے اس کی ہر حقیقت کو چاٹ جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رکھتا، اور احسان مندی، احسان کے خیال یا شکر گزاری کے جذبات کو بھی کلیتاً چٹ کر جاتا ہے۔ جھوٹے لوگ نہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہیں نہ خدا کے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا ذکر خدا کے بعد اس تعلق میں بیان فرمایا گیا ہے، اس نسبت سے بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ تخلیق کا رشتہ ہے۔ خدا چونکہ خالق ہے اس لیے سب سے زیادہ اس کا حق ہے، اور خدا کے بعد چونکہ ماں باپ تخلیق کے عمل میں بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے زیادہ تخلیقی عمل میں حصہ لینے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے خدا کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا ہے، اور جھوٹ ان دونوں حقوق کو تلف کر دیتا ہے۔ دوستیوں کے حقوق کو بھی تلف کر دیتا ہے کیونکہ وہ نسبتاً ادنا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کو بھی تلف کر دیتا ہے کیونکہ وہ نسبتاً ادنا ہیں، قومی حقوق کو بھی تلف کر دیتا ہے کیونکہ وہ نسبتاً ادنا ہیں، اور حکومت کی اطاعت، فرمانبرداری اور انصاف کے ساتھ اس سے معاملہ کرنے کو بھی تلف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کے نزدیک ایک بہت ہی معمولی بات ہے۔ یہ دیکھیں کہ جھوٹ آپ کی مجالس میں پلتا کیسے ہے، آپ کے گھروں میں کس طرح بار بار استعمال ہوتا ہے، اور کیوں آپ کی طبیعت پر اس کا برا اثر نہیں پڑتا۔ جب تک یہ احساس بیدار نہیں کریں گے آپ جھوٹ کی بیماری سے شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک ایسی قوم میں آئے ہیں، ایک ایسے ملک میں آپ نے پناہ ڈھونڈی ہے جو اس پہلو سے بالعموم آپ سے بہتر نمونے دکھانے والا ملک، بلکہ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، اور اس میں کوئی رعایت مقصود نہیں بلکہ حقیقت حال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تمام یورپ میں میرے نزدیک جرمن قوم سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ان کی نیکی اور یہ سچائی ان کو بالآخر توحید کی طرف لے جائے۔ خدا کرے کہ یہ نیکی قائم رہے، اور جیسا کہ آج دنیا میں سے سچ زائل ہو رہا ہے، اس قوم میں یہ بیماری داخل نہ ہو جو عموماً ترقی یافتہ ملکوں میں بھی داخل ہو چکی ہے، اور یہ قوم اپنے سچ کی حفاظت کر سکے۔ مگر حقیقت یہی ہے
کہ ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد، گہری نظر سے جائزہ لینے کے بعد میں نے یہ حقیقت معلوم کی ہے، دریافت کی ہے یہ بات کہ تمام یورپین یا مغربی قوموں میں سب سے زیادہ فطرتاً سچی قوم جرمن قوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ ان کو اکھڑ سمجھتے ہیں، بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت مزاج ہیں، حالانکہ ان کے اندر سچائی کی وجہ سے ایک ڈسپلن پیدا ہو گیا ہے، اور اسی بنا پر بعض معاملات میں یہ سختی سے عمل کرتے ہیں. مگر حقیقت میں اس کی وجہ طبیعت کا اکھڑ پن نہیں، کیونکہ اس کے برعکس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ قوم سچ کی قدردان بھی ہے، اور جہاں سچے لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگ، وہاں ان سے طبعاً ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور دنیا کی سچی قومیں ہی ہیں جو سچوں سے محبت کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں. بس آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں آئے ہیں جہاں کم سے کم آپ کے سچ پر کوئی ابتلا نہیں آیا، اور آپ سچ بولنا چاہیں تو ان کے مزاج کے موافق رہیں گے، ان کے مزاج کے برعکس بات نہیں کریں گے. اس کے باوجود اگر آپ اپنی پرانی گندی عادتوں کو ساتھ لے کر یہاں داخل ہوں اور ان سے جھوٹ کا معاملہ کریں تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑی ناشکری بھی ہے. بس جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ناشکری کے مضمون کو باندھا ہے، یعنی جھوٹ کے مضمون کے ساتھ، یاد رکھیں یہاں بھی آپ کا یہی معاملہ ہے. آپ اگر جھوٹ بولیں گے اس ملک میں رہ کر تو اس قوم کی مہمان نوازی، اس کے اعلیٰ اخلاق کی بھی ناقدری اور ناشکری کرنے والے ہوں گے. وہ فوائد جو یہ آپ کو ویسے دیتے ہیں، اگر آپ جھوٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو محض یہی نہیں کہ آپ ان کے ناشکر گزار ہوں گے، آپ خدا کے بھی ناشکر گزار ہوں گے، اور آپ کا کوئی نیک اثر اس قوم پر پھر قائم نہیں ہو سکتا، نہ آپ کا، نہ آپ کے دین کا، نہ آپ کی قوم کا. بس آپ جھوٹ کے ایمبیسڈر بن کر، جھوٹ کے سفیر بن کر اگر غیر قوموں میں یا دوسری قوموں میں زندگی بسر کرتے ہیں تو حقیقت میں شیطان کے سفیر بن کر یہ زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کے سفیر تو سچ کے علم بردار ہوتے ہیں، سچ کے نقیب بنا کرتے ہیں، اور آپ کو خدا تعالیٰ اگر سچائی کا موقع عطا فرمائے تو بہت تیزی کے ساتھ آپ اس قوم کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں. بس اگر آپ نے اپنی میزبان قوم کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اس کی چابی بھی سچائی میں ہے. سچ بولیں، سچا کردار بنائیں، سچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، آپ کے چہروں سے سچائی ظاہر ہو، آپ کے اطوار سچے ہوں، آپ کی طرز گفتگو سچی ہو، اور جھوٹ کا تصور تک آپ کے قریب نہ آئے. یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق پھر کہا جا سکتا ہے کہ لا یشهدون الزور. احمدی وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کا منہ تک نہیں دیکھتے. اگر آپ یہ کریں تو آپ زندہ رہیں گے، آپ کی بقا کی قطعی ضمانت دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو سچا ہو خدا واحد و یگانہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور خدا اس کی پشت پناہی فرماتا ہے، ہر خطرے سے اس کو بچاتا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ کا سہارا موجود ہونے کے باوجود جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. بس یہ بندہ رحمان خدا کا بندہ بن جاتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنا خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس میں کوئی ادنا بھی شک نہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس سے اکثر دنیا منہ پھیرے بیٹھی. بس آپ نے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری اس قوم میں ادا کرنی ہے، اور وہ اسلام اور احمدیت کے نقیب بننا ہے، یعنی خدا واحد و یگانہ کے نقیب بننا ہے اور سچائی کے نقیب بننا ہے. اور یہ ایک ایسی ہم آہنگی ہے جس کے نتیجے میں آپ دونوں کے درمیان گفت و شنید میں کچھ فاصلے دکھائی نہیں دیں گے. سچے سچوں سے ملتے ہیں تو ان کے اندر ایک فطری اور طبی لگاؤ ہوتا ہے جو ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے.
اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر داعی اللہ وہی کامیاب ہیں جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ سچی بات کرتے ہیں، خواہ تھوڑی کریں، سچی بات کرتے ہیں خواہ زیادہ دلائل نہ بھی جانتے ہوں، ان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور وزن سچائی کا نام ہے، چالاکیوں کا نام نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بھی جو سچی ہو بعض دفعہ غیر معمولی وزن اختیار کر لیتی ہے، اس کے مقابل پر ہزار دلائل بھی کام نہیں کرتے اور بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو خاص کامیاب داعی اللہ ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو جرمن زبان بھی بہت تھوڑی آتی ہے۔ ایسے ہی ایک داعی اللہ سے ملاقات کے دوران میں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی سادگی سے کہا کہ دو ہی باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں، ایک یہ کہ مجھے کوئی علم نہیں، زبان بھی نہیں آتی، اور اس کا ایک ہی توڑ ہے کہ میں لوگوں کو مہمان دعوت دے کر اپنے گھر مہمان بلا دیتا ہوں، اور جس حد تک بھی جو کچھ مجھے کہنا آتا ہے سادہ لفظوں میں ان کو کہتا ہوں، اور اس مہمان نوازی کے نتیجے میں وہ چند منٹ جو میرے پاس بیٹھتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے بہت تیزی سے قریب آ رہے ہیں، اور وہ مجلس ختم نہیں ہوتی مگر ہم ایک دوسرے سے بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں۔ تب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو کچھ لٹریچر دوں، تو اکثر وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں ضرور دو، اور جب میں لٹریچر دیتا ہوں تو وہ بسا اوقات مثبت نتائج ظاہر کرتے ہیں، اور صرف اتنی سی میری تبلیغ ہے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے ایک سال میں 30 احمدی مل چکے ہیں جو بہت ہی مخلص اور فدائی ہیں اور پوری طرح جماعت کے نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ دوسرا راز یہ ہے کہ میری بیوی بڑی مہمان نواز ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ بیوی مہمان نواز نہ ہوتی تو مجھے ضرورت ہی نہ ہوتی کہ اس طرح میں وقت بے وقت گھروں پہ مہمان لے آتا۔ کوئی پہلے سے طے شدہ پروگرام تو ہوتا نہیں، راستہ چلتے کسی سے باتیں شروع ہوئیں، تھوڑی سی ہم آہنگی دیکھی اور اس سے پوچھا کہ کیوں جی آپ پسند فرمائیں گے کہ تھوڑا سا پاکستانی کھانا چکھ لیں؟ تو اکثر تعجب کی وجہ سے یا انوکھی بات سمجھ کر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں اس یقین کے ساتھ گھر میں آتا ہوں کہ کوئی بھی وقت ہو، کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہو، میری بیوی ضرور میرا ساتھ دے گی اور ہمیشہ ساتھ دیتی، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ اس طرح ان کو ویلکم کرتی ہے کہ اپنے مہمانوں کو جو ذاتی مہمان ہوں ان کو بھی شاید اس طرح شوق سے کوئی ویلکم نہ کر سکے، کیونکہ اس کی زبان پر سبحان اللہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے مہمان آئے، اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر معمولی جوش اور ولولے کے ساتھ وہ مہمان نوازیاں کرتی ہے، اور کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا، اور میرے جاہل اور لا علم ہونے کے باوجود مجھے میری دعوت اللہ کو پھل لگائے اور ہمیشہ لگاتا ہے۔ وہ اس شخص کی طرز گفتگو تھے، میں نے اندازہ لگایا اور بالکل واضح تھا یہ کہ اصل میں اس کی سچائی کا اثر ہے، بات کرنے کا طریقہ بالکل سادہ مگر بالکل سچا، اور وہ ایسی بات تھی جو میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ یہ بات دوسرے دلوں پر اثر انداز نہ ہو؟ بس یاد رکھیں اگر آپ نے داعی اللہ کامیاب بننا ہے تب بھی آپ کو سچ کی طرف آنا پڑے گا، اور سچائی کی راہ میں بہت روکیں حائل ہیں۔ جو قوم بچپن سے اپنے گھروں میں جھوٹ بولتی پل کے جوان ہوئی ہو، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت، جس کے ہاں اعزاز سمجھی جاتی، جتنا بڑا جھوٹا اور لپاٹی ہو اتنا ہی مجلسوں کو وہ ہیرو بنتا ہو، ایسے بیمار سے اس بیماری سے نجات پانا ایسا ہی ہے
جیسے کسی گہرے کینسر کے مریض کا کینسر کی بیماری سے شفا پا جانا ہے، اور جھوٹ واقعتاً ایک کینسر بن جایا کرتا ہے، رگو ریشے میں داخل ہو جاتا ہے، ایک طرف سے اکھیڑیں تو دوسری طرف کسی اور جگہ اپنی جڑیں گاڑ دیتا ہے۔ بس یاد رکھیں، جھوٹ کی نگرانی، بڑی نگرانی اور بیدار مزاجی کے ساتھ جھوٹ کو اپنے معاشرے سے پاک کرنا آپ پر لازم ہے، اور اگر آپ یہ مہم شروع کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ کہنے میں آسان مگر کرنے میں بے انتہا مشکل، کیونکہ آپ صبح اٹھ کر جب پروگرام شروع کرتے ہیں اپنا، تو ہر قدم پر آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ کی دو راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور ہر قدم پر بسا اوقات آپ سچ کی عبادت کی بجائے جھوٹ کی عبادت پر اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں، اور جب عادت بن جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ جھوٹ بولنے والے سے آپ کہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو اللہ کی قسمیں کھا کے کہے گا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اتنا جوش ہوتا ہے اس کی قسموں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو میں جانتا تھا کہ سب جھوٹا ہے، اس نے عدالت میں نظام جماعت کے سامنے قضا میں جھوٹی گواہی دی، اور اس پر اس کو بڑا جوش آیا کہ میرے خلاف فیصلہ ہو۔ اس نے مجھے خط لکھا کہ آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا سچا ہوں، اس لیے میری اپیل ہے آپ کی عدالت میں کہ قضا نے جو مجھے جھوٹا قرار دیا اس کو صاف کریں، اور میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اتنے یقین سے اس نے مجھے لکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کی عادت میں اتنا جھوٹ تھا کہ ہر بات میں جھوٹ تھا، اور یہی وہ جھوٹ ہے جب عادت بن جائے تو انسان کو چاروں طرف سے لپیٹ لیا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا شخص خدا کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں میں دیکھیں، اپنے عزیزوں میں دیکھیں، اپنی بیویوں میں دیکھیں، بیویاں اپنے خامدوں میں دیکھیں، روزمرہ کتنی بار آپ لوگ بے تکلفی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر یہ عادت اسی طرح جاری رہی تو آپ کے دین کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور خدا کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ سے سچا تعلق صادق کا قائم ہوا کرتا ہے، کاذب کا نہیں ہوا کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کاذب اپنا نام صادق رکھ لے، کوئی کاذبہ اپنا نام صادقہ رکھ لے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب کچھ ہے، اور خدا کا تعلق سچے سے ہوتا ہے، جھوٹے سے نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی زندگی میں بھی آپ کا یہی تجربہ ہے کہ سچوں سے آپ کا تعلق بڑھتا ہے، خواہ جھوٹے بھی ہوں، تو خدا جو جھوٹا نہیں ہے، جو خدا جو سچ کا سرچشمہ ہے، وہ کیسے جھوٹوں سے تعلق قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے بڑھ کر ظلم اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، اور ظلم اور جھوٹ یعنی شرک اور جھوٹ دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بس اپنے حالات پر غور کریں، جائزہ لیں۔ میں نے جو کہا کہ آپ اگر جھوٹے بھی ہوں تو سچے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ بالکل درست بات ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں جج خواہ کیسا بھی تھا، اس کے سامنے جب ایک احمدی نے وقار کے ساتھ سچائی بیان کی تو اس سے متاثر ہوا، اور اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو جی، انسان کی فطرت میں گہری بات، گہرا تعلق دراصل سچائی سے ہے، کیونکہ انسان سچائی کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کی صفات کی چھاپ اس کی ہر تخلیق پر ہوتی ہے۔ بس آپ نے اگر جھوٹ کا سفر اختیار کیا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی کی عادت بنایا ہے، تو فطرت کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ ایک بچہ عام حالات میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جب بھی جھوٹ شروع کرے گا کسی سزا کے ڈر سے شروع کرے گا۔
جب بھی جھوٹ شروع کرے گا کسی لالچ سے متاثر ہو کر کرے گا. مگر عام طور پر جس گھر میں جھوٹ نہ بولا جائے وہاں بچے لالچ کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولتے اور خوف کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور سچے گھروں کا یہ طرہ امتیاز ہوتا ہے کہ ان کے بچے بالکل صاف اور سچی بات کرنے والے ہوتے ہیں. بس اس منزل سے اپنی سچائی کی حفاظت شروع کریں. اپنے بچوں پر نگاہ ڈالیں، ان کی عادتیں دیکھیں، اپنے میاں بیوی کے تعلقات پر نظر ڈالیں، اپنے بہن بھائیوں کے تعلقات پر نظر ڈالیں، بیوی کے تعلق جو اس کی بہو سے ہیں یا بیوی کا تعلق جو اپنے داماد سے ہے، اور اسی طرح داماد اور بہوؤں کا تعلق اپنی ساسوں سے. یہ ساری زندگی کے ایسے رشتے ہیں جن کو جھوٹ کی ملونی گدلا کر دیتی اور زہریلا کر دیتی. تمام انسانی فساد کی جڑ جھوٹ ہے. ہر جگہ ظلم اور ستم جھوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر ایک انسان کا کیسا ہی مجرم کیوں نہ ہو یہ قطعی فیصلہ کر لے کہ جو کچھ بھی ہوگا میں نے جھوٹ بہرحال نہیں بولنا، اسی دن اس کے جرائم کی جان نکلنی شروع ہو جائے گی، ان میں کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی. بس اپنا غور سے جائزہ لیں، اپنا گہری نظر سے مطالعہ کریں، نفس کا اندرونی سفر اپنے جھوٹ کی تلاش میں شروع کریں، تو پہلے دن ہی آپ کو بہت سے جھوٹ دکھائی دیں گے. اور عجیب بات ہے کہ جب آپ ان کو صاف کر لیں گے، جو ایک مشکل کام ہے، تو اس کی تہ میں پھر آپ کو اور بھی جھوٹ دکھائی دیں گے. جب آپ ان کو صاف کر لیں گے تو اس کی تہ میں پھر کچھ اور بھی جھوٹ دکھائی دیں گے. اور یہ سفر بہت لمبا اور صبر آزما ہے. سچے لوگ بھی جن کو آپ بہت اعلیٰ درجے کا سچا سمجھتے ہیں جھوٹ کے خلاف نگرانی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی پہلو سے چھپا ہوا دشمن کسی تہ میں ضرور موجود ہوگا. بس نیتوں کے بننے کی آماجگاہ جو دل کی گہرائیاں ہیں یا روح کی گہرائیاں ہیں ان تک جھوٹ کی رسائی ہو جاتی ہے. اور جب وہاں جھوٹ پہنچ جائے تو اسی بیماری کا نام دراصل کینسر ہے، جو تہ بتہ درجہ بدرجہ نیچے اترتا چلا جاتا ہے. بس اپنے سب پہلوؤں سب گوشوں کو صاف کریں اور اس کے لیے آپ کو بیدار مغزی کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ بہت باریک نظر سے جائزہ لینا ہوگا. روزمرہ کاموں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ خداوند الانبیاء کے کاموں میں آپ مصروف ہیں، وہاں بھی کئی بار جھوٹ بول جاتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کیوں جی لیٹ کیوں ہو گئے، تو بے اختیار دل سے ایک عذر نکلاتا ہے، اور اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ عذر پورا سچا نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی پہلو جھوٹ کا موجود. کوئی سوال کیا جائے آپ سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی جو تعریف فرمائی ہے اس میں اسے بھی جھوٹ قرار دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے، جیسا کہ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے چلا دے. اب یہ بات جو ہے جو سنے اور آگے چلا دے اس کو جھوٹ کہنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام تھا، کیونکہ آپ کو شافی مطلق نے اپنی نمائندگی میں تمام بنی نوع انسان کی ہر بیماری کی شفا کے لیے بھیجا تھا. بس دیکھیں کیسی گہری نظر ہے آپ کی. جو کوئی بات سنتا ہے اسے آگے چلا دیتا ہے، فرمایا یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے. جب تک کسی بات کے متعلق آپ کو یقین نہ ہو، آپ تحقیق نہ کر لیں، اسے آگے چلانا گناہ ہے. اور بعض دفعہ یہ جھوٹ
بہت بڑی بڑی معاشرتی خرابیوں پر منتج ہو جاتا ہے۔ ایک بہن نے اپنی بہن کے متعلق کوئی بات سنی، اگر اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی تو وہ اس بات کو کچا جانتے ہوئے بھی آگے بیان کرے گی۔ ایک بھائی جب اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے، اگر اس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو بلکہ معمولی سی پرخاش ہو اور نفرت ہو، تو وہ بہت جلد اس کے خلاف بات کو آگے لوگوں میں پھیلائے گا، اور اکثر معاشرتی خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں اپنے دوست کے متعلق، اپنے عزیز کے متعلق کوئی انسان بات سنتا ہے تو اسے آگے نہیں چلاتا اور آگے نہیں پھیلاتا، بلکہ اس پر مٹھی کس کر بیٹھ رہتا ہے کہ آگے بات نکلے نہیں۔ اور یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دونوں باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، مگر اگر آپ نے اپنی نفرت کی وجہ سے کسی کے خلاف بات کو اچھال دیا تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور اگر محبت کی وجہ سے اس بات کی تحقیق ہی نہ کی اور اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فطرت پر کی گہری فطرت پر بہت گہری اور باریک نظر رکھتے تھے، ہر پہلو سے ہمارے گناہوں کو کھنگال کر ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا ہے اور ہر خطرے سے ہمیں متنبع فرما دیا ہے۔ اب یہ عادت اگر آپ اپنے معاشرے سے دور کر دیں تو منافقوں کو منافقت پھیلانے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہے گا۔ جتنی قومیں منافقتوں سے ہلاک ہوا کرتی ہیں، ان کی ہلاکت کا راز اس بات میں ہے کہ جو بات سنی آگے چلا دی، اور اس سے رفتہ رفتہ قوموں کے کردار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی ہمتوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ فحشا بھی اسی لیے جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے۔ جب آپ بری بات کسی جگہ سنتے ہیں اور سنتے ہی اسے آگے بڑھا دیتے ہیں تو اس سے صرف یہی نہیں کہ آپ جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ وہ معاشرہ جس میں ایسی باتیں عام ہونے لگیں وہاں وہ بدیاں پھر جڑیں پکڑنے لگتی، اور انسان فطرتاً یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ باتیں چل رہی ہیں، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے یا فلاں بھی ایسی کر رہی ہے، تو ہم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور جھوٹ کی جرت بد کرداری کی جرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ پہ منتج ہو جاتا ہے۔ بس آپ اگر اپنے معاشرے کی خرابیوں پر نظر رکھیں تو بلا مبالغہ آپ یقین کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اکثر بیماریاں، اکثر گناہ جھوٹ کی سرزمین پر پرورش پاتے ہیں اور جھوٹ کے پانی ہی سے سیلاب ہوتے ہیں۔ بس جھوٹ کا قلع کما کریں، اپنی زندگیوں کو سچا بنائیں، اور اگر آپ اپنی زندگیوں کو سچا بنا لیں تو اس دنیا میں جنت حاصل کر لیں گے۔ جو سچ میں تسکین دینے کی طاقت ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ سچائی طمانینت بخشتی ہے، سچائی سادگی پیدا کرتی ہے، سچائی قناعت پیدا کرتی ہے۔ اگر سچائی نہ ہو تو دکھاوے کی زندگی آپ کو طرح طرح کے قرضوں میں مبتلا کر دیتی، طرح طرح کی مصنوعی ایسے طریق اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے جس کی آپ کو استطاعت نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ سچ صرف یہ ہے کہ خدا نے جو آپ کو دیا ہے وہی آپ کا ہو، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے دنیا دیکھ لے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا کی نظر سے ڈرتے ہیں اور دنیا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اس لیے دینے والا آپ کو کچھ اور دیتا ہے اور جس کو آپ نے دکھانا ہے اس کا اور تقاضا ہے۔ آپ پھر قرض لے کر بھی اپنی زندگی کا معیار مصنوعی طور پر بڑھا لیتے ہیں، مانگ کر بھی اپنی عزت پر داغ ڈال لیتے ہیں۔ قرض لے کر اس نیت سے لینا کہ واپس نہیں کروں گا، یہ بھی ایک بہت گندی قسم کا جھوٹ ہے۔ تو آپ کسی بھی بیماری کا تجزیہ کریں جو روزمرہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے،
تو پہلے اگر آپ کا دھیان اس طرف نہیں بھی گیا تھا، یہ جھوٹ تھا جس میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے، تو اب میرے بتانے پر، نشاندہی پر جب آپ دوبارہ غور کریں گے تو آپ اس کو جھوٹ ہی پائیں گے۔ ایک سادہ آدمی جو جھوٹا نہ ہو وہ قانع ضرور ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں کچھ بھی نہیں، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو یہ بالکل جھوٹا خیال ہے کہ اگر آپ اس کی کچھ خاطر نہ کر سکیں تو آپ اس کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر ایک سچا آدمی اپنی غربت کی وجہ سے کسی مہمان کی عزت نہیں کر سکتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مہمان اس کی عزت دل میں لے کر واپس جایا کرتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسے ذلیل سمجھے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کی سادگی، اس کی سچائی، ایک چادر ہے تو وہی بچھا دی کہ آؤ یہیں بیٹھ جائیں، ٹھنڈا پانی نلکے سے نکال کے پلا دیا۔ یہ ان باتوں میں بہت زیادہ طاقت ہے اس کے مقابل پر کہ آپ کسی کے گھر دوڑے جائیں اور وہاں سے لسی یا چائے مانگ کر لائیں اور مانگے ہوئے برتنوں میں اپنے مہمان کی خدمت کر رہے ہوں، افراتفری گھر میں آئی ہو۔ آپ کو وہم ہے کہ مہمان پہچانتا نہیں، وہ خوب جانتا ہے، خوب پہچانتا ہے۔ سادگی ہے جو دراصل جھوٹ سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور سچائی سادگی کو طاقت بخشتی ہے، سادگی سچائی کو طاقت بخشتی ہے۔ جو کچھ ہے، جو کچھ خدا نے آپ کو دیا وہی کچھ بنے رہیں، اس سے زیادہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے موقعوں پر کتنی مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنے جھنجٹوں سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کئی لوگ لکھتے ہیں کہ ہماری اتنی بچیاں ہیں، اتنے بچے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دعا کریں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور صرف یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری پیدا فرمائے، بلکہ یہ بھی کرتا ہوں کہ خدا ان کو قناعت بخشے، اور جیسا سادہ زندگی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان ضروریات زندگی کو پورا کیا کرتے تھے، اسی سادہ زندگی سے ان کو بھی توفیق ملے۔ لیکن ان کی راہ میں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے زمانے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک نمونے کے نتیجے میں اکثر معاشرہ اصلاح پذیر تھا، اور وہاں تکلفات تھے ہی نہیں۔ وہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی معاشرے میں پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ فرائض آسان ہو گئے۔ کوئی تکلف بھی انسان کی روزمرہ کی ضرورتوں کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں سے اکثر کو شاید علم نہ ہو کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جب اپنی بیٹی امۃ الحفیظ کو، جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، رخصت کیا، تو پتہ ہے کیسے رخصت کیا؟ بیٹی کو کپڑے پہنائے صاف ستھرے اور یکا لیا، اور نواب محمد علی خان صاحب کے گھر، جن کا بیٹے عبداللہ خان، نواب عبداللہ خان سے شادی ہونی تھی، ان کے گھر بیٹی کو پہنچا دیا کہ لو جی اپنی امانت سنبھالو، میں چلتی ہوں۔ یہ شادی تھی۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی کی یہ شادی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت اور آپ کے خاندان کے وقار کے منافی نہیں تھی، بلکہ اس کے عزت اور وقار کو چار چاند لگانے والی تھی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر کیا مشکل درپیش ہے؟ اگر یہی سادہ معاشرہ جو سچائی کا معاشرہ ہے، جو کچھ ہے اسی طرح کرنا ہے، جو کچھ نہیں ہے اس کے متعلق تصور بھی نہیں کرنا۔ یہ سچا معاشرہ ہے جو دنیا میں ایک جنت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا ہر مرحلہ کٹھن ہو جاتا ہے، ہر انسانی تعلق عذاب بن جاتا ہے۔ بس مگر مشکل، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ ہے کہ بعض غرباء ایسے ہیں جو خود سادہ ہونا چاہیں گی تو دوسرے فریق ان کو سادہ رہنے نہیں دیتے، مطالبے شروع ہو جاتے ہیں اور تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطالبے بعض دفعہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں، بعض دفعہ اشاروں سے، بعض دفعہ بات کے رد عمل سے نظر آتے ہیں،
مثلا ایک غریب نے غریبانہ طور پر اپنی بیٹی رخصت کی تو ساری عمر اس پر لان تان کی جاتی ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس سے نوکرانیوں کی طرح کام لیے جاتے ہیں کہ تم گھر سے لائی کیا ہو۔ یہ وہ ہمارے معاشرے کی لعنت ہے جو جھوٹ کی پرورش کرنے والی اور سچائی کے مخالف ہے۔ حالانکہ جب رشتے کیے جاتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین کو اہمیت دو، دوسری کوئی بات نہ دیکھو۔ اور دین سے مراد محض کسی کا نمازیں پڑھنا نہیں، بلکہ اس کا رہن سہن، اس کی طرز زندگی کی شرافت ہے۔ ایک انسان دیندار ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اگر اس بنا پر آپ کی بیٹی اگر آمادہ ہو اور آپ اسے شادی کر دیں تو یقیناً یہ شادی دنیا میں بھی اس بچی کے لیے جنت کا موجب بن سکتی ہے۔ اگر آپ خاندانی پس منظر دیکھیں، دنیا کی دولت دیکھیں، علم دیکھیں، اور آدمی اپنی ذات میں بدخلق ہو، بدتمیز ہو، تو ایسی زندگی، ایسی بچی کی زندگی آغاز ہی سے جہنم بن جائے گی اور کبھی اسے زندگی میں سکون کا سانس نصیب نہیں ہوگا۔ بس جتنی بھی تفصیل کے ساتھ آپ معاشرے پر اور روزمرہ کی زندگی کے تعلقات پر نظر ڈالیں، آپ کو یہ یقین پہلے سے زیادہ بڑھ کر آپ کے دلوں میں جاگزین ہوتا چلا جائے گا، جگہ بناتا چلا جائے گا کہ ہر مشکل کا حل سچائی ہے، ہر زندگی کا سکون اور طمانینت سچائی سے ملتی ہے۔ جھوٹ ایک لعنت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو ہر پہلو سے برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی قومیں ہیں جن کو خدا نے بہت کچھ دیا، لیکن محض جھوٹ کی وجہ سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ آج ہی اس وقت یوگینڈا میں مثلا خدام الانبیاء کا اجتماع ہو رہا ہے، اور انہوں نے بھی مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں اپنے خطاب میں ان سے بھی کچھ کہوں، اور یہ جو میں نے مثال دی ہے اس میں سب سے پہلے یوگنڈا میرے ذہن میں آیا تھا۔ بہت ہی خوش نصیب ملک ہے جہاں تک اللہ کی عطا کا تعلق ہے۔ وہاں کے موسم، وہاں کی زمین کی شادابی، وہاں کے پھول پھل کے اندر جو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں اس کی وجہ سے، اور پھر وہ بہت بڑی جھیل لیک وکٹوریا جس میں بے شمار ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو دنیا بہت زیادہ قیمت دے کر بھی خریدنا پسند کرتی ہے۔ تمام نعمتیں، تمام معدنیات ہر قسم کی، تمام وہ قدرتی وسائل جو ایک قوم کو خوشحال بنا سکتے ہیں یوگنڈا کو میسر ہے، لیکن انتہائی ناگفتہ بے حال ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ آ گیا ہے ان کی زندگی میں کہ اس جھوٹ نے ان کی ہر چیز برباد کر دی۔ جھوٹ کے نتیجے میں چوری پیدا ہوئی ہے، چوری کی عادت نے تمام تجارتوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کوئی تجارت پنپ ہی نہیں سکتی کیونکہ ہر شخص جب اس کو موقع ملے گا جھوٹ بولے گا اور چوری کرے گا۔ اور علاوہ ازیں ایڈز کی بیماری جتنا یوگینڈا میں ہے اتنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ بعض حصے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بیچ سے خالی ہو جائیں گے، اس تیزی کے ساتھ ایڈز انسانوں کو وہاں ہلاک کر رہی ہے، خاص حصوں میں بات۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں جھوٹ ہو وہاں چوری ہوگی، اور جہاں جھوٹ اور چوری ہو وہاں انسانی تعلقات مکمل طور پر جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ نہ بیوی خاوند سے وفادار رہتی ہے، نہ خاوند بیوی سے وفادار رہتا ہے، نہ بہن بھائی سے، نہ بھائی بہن سے۔ تمام انسانی رشتے گندے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پھر یہ بیماریاں اپنا ٹول لیتی ہیں، یعنی اپنا خراج وصول کرتی ہیں۔ جھوٹ کی بیماری بہت ہی گہری بیماری ہے، بہت ہی وسیع اثر رکھنے والی بیماری ہے۔ قوموں کو خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہو، جو کچھ بھی نعمتیں عطا کی، اس کے باوجود اکیلا جھوٹ کافی ہے کہ ان تمام نعمتوں سے جو خدا داد ہیں اس قوم کو محروم کر دے۔
صرف یہی نہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یوگینڈا ایک ایسا ملک ہے جس میں عام طور پر اس کے باشندے زیادہ ذہین اور روشن دماغ ہیں. وہاں ایک زمانے میں تعلیم کا معیار اتنا اونچا تھا کہ تمام افریقہ میں یوگینڈا کے تعلیمی معیار کو سب سے اونچا قرار دیا جاتا اور اسے سارے افریقہ کے لیے ایک نمونہ سمجھا جاتا. اس کے باوجود آج ان کا حال یہ ہے کہ وہی حسن عقل ایک عقل کی بدزیبی بن چکا ہے، کیونکہ اس عقل کی تیزی کو وہ اپنی بدیوں کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، جھوٹ کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں. ایسی ہوشیاری سے جھوٹ کرتے ہیں کہ بسا اوقات جھوٹ کو ان کے جھوٹ کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور چوری جیسا کہ میں نے بیان کیا ایک عام روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن یوگینڈا کی متعلق جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک اور قوم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوگینڈا کی کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جو اب پاکستان میں یوگینڈا سے کم ہو. وہاں بھی جھوٹ سے آغاز ہوا ہے اور ہر چیز جھوٹی ہو گئی. جھوٹ کی عبادت واقعتاً بعض اوقات انسان کو جھوٹے خداؤں کے سامنے جسمانی طور پر بھی سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا کرتی ہے، کیونکہ جھوٹ کے بعد پھر کسی چیز کا اعتماد نہیں رہتا. خدا سے تعلق ہے کوئی نہیں، انسانوں سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے. اگر زندہ انسانوں سے نہیں ملتا تو مردہ انسانوں سے مانگیں گے. چنانچہ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ آج اسلام آباد مشرکوں کی آماج کا بن گیا ہے. پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ بت پرست رہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کی عبادت کرنے والے، جھوٹ سے مانگنے والے، قبروں کو سجدہ ریز، قبروں کے سامنے سجدے کرنے والے، ان کو چادریں پہنانے والے، مردوں سے مانگنے والے، تمام وہ لوگ جو جھوٹے پیروں فقیروں کے آگے جا کر اپنے ماتھے رگڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ دلوا دو، یہ سب بت پرست ہیں. اور اس خوفناک سفر کا آغاز جھوٹ سے شروع ہوا ہے. بس جتنا بھی آپ جھوٹ کی برائی سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ جھوٹ میں موجود ہے. یہ غلط ہے کہ آپ جھوٹ کی برائی کو سوچیں اور اس میں نہ ہو. میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا تصور پیچھے رہ جائے گا اور جھوٹ کی بہت سی برائیاں ہیں جو آپ کے تصور کے حد سے آگے جا چکی ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس جھوٹ کی تلاش اپنی ذات میں مشکل ہے. اپنی ذات کے حوالے سے جب آپ جھوٹ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آج جس حد تک آپ جھوٹ کو پہچانتے ہیں کل اس سے زیادہ پہچاننے کی استطاعت پیدا ہوگی. اور پھر رفتہ رفتہ آپ کے دل میں ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اگر آپ یہ سفر اختیار کریں گے تو آپ پھر یہ سوچنے لگیں گے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے بھی کہ خدا کے حضور پیش کر سکیں یا نہ کر سکیں. ہر نیکی سے کے پیچھے بھی ایک جھوٹ تھا، ایک دکھاوا تھا، ایک دنیا داری تھی، ایک ذاتی ایک طلب تھی، ایک ضرورت تھی جس کے ساتھ نیکی کو ملا دیا گیا. آواز اچھی ہے تو تلاوت اس غرض سے کی جا رہی ہے کہ داد ملے. کوئی پڑھنا اچھا آتا ہے تو اس غرض سے پڑھا جا رہا ہے کہ اس کی داد ملے. ہر چیز میں انسان سے داد طلب کی جاتی ہے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ ایک ہی ہے جو داد دیتا ہے تو سچی داد دیتا ہے، وہ اللہ ہے. اور ایک ہی ہے جس کی داد کی قیمت ہے، اس کے سوا سب جھوٹ ہے. تو اتنا بڑا گھیرا ڈال رکھا ہے جھوٹ نے ہماری زندگی اور معاشرے کا کہ اس سے بچنا اور بچ نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بس میں آپ کو بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک بات کو دہرا رہا ہوں حالانکہ آپ سمجھ چکے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی دہراؤں ابھی بھی آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی، اور جن کو کم سمجھ آئی ہے وہ زیادہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے جھوٹ کی پہچان ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ روزمرہ کے معاشرے میں کس حد تک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی عادات میں جھوٹ داخل ہے، ان کی نیتوں میں جھوٹ داخل ہے. بس جماعت جرمنی کو خصوصیت کے ساتھ
اور مجلس خدام الاحمدیہ کو اس سے بھی بڑھ کر اپنی اہم ترین ذمہ داری یہ بنا لینا چاہیے کہ وہ جھوٹ کے خلاف ایک جہاد شروع کریں گے. خدام الاحمدیہ اس لیے کہ اطفال خدام الاحمدیہ کے سپرد ہیں، اور اطفال کی منزل پر ہی دراصل جھوٹ کی بیخ کنی کی جا سکتی. اگر اطفال کی منزل پر آپ جھوٹ کی بیخ کنی نہیں کر سکیں گے تو بڑے ہو کر یہ ایک بہت مشکل کام بن جاتا ہے. اب یہ بات سننے کے بعد جب آپ گھروں میں جائیں گے اور روزمرہ اپنی دوستوں کی مجالس میں بیٹھیں گے تو کوشش تو کر کے دیکھیں کہ آپ پتہ کریں کہ کس حد تک آپ میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، یا آپ کے دوستوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، آپ کے عزیزوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کتنی بھیانک ہے. باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دوسری تمام مسلمان جماعتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی اور سب سے کم جھوٹ کا سہارا لینے والی ہے. لیکن یہ بیرونی نظر کا مطالعہ ہے. میں اندرونی نظر سے دیکھتا ہوں. جس نے گھر کی صفائی کرنی ہو وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوا کرتا کہ اس کے گند چھپے ہوئے ہیں. باہر سے آنے والا مطمئن ہو سکتا ہے اگر گھر میں پردوں کے پیچھے اور دروازوں کی اوٹ میں یا کونے خطرے میں دریوں کے نیچے گند پڑے ہوئے ہوں تو باہر والا آدمی آ کر شاید محسوس نہ کرے اور وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا جائے کہ گھر صاف ہے. مگر گھر کا مالک یہ نہیں کر سکتا. اگر اس میں کوئی شرافت کوئی حیا ہے تو جب تک اس کے گھر میں گند ہے ناممکن ہے کہ وہ اس سے آنکھیں بند کر دے. بس میں جو اتنے اصرار کے ساتھ بات کر رہا ہوں نعوذ باللہ یہ مراد نہیں کہ میں خام خواہ بے وجہ جماعت کی بدنامی کرا رہا ہوں. میں جماعت کی نیک نامی چاہتا ہوں اور بڑے گہرے درد کے ساتھ یہ باتیں محسوس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جھوٹ سے پاک نہیں ہوئے. آپ کے گھروں کے کونوں کتروں میں، آپ کے دلوں کی کیواڑوں کی اوٹ میں ابھی جھوٹ کے گند پڑے ہوئے ہیں. ان ڈھیروں کو اٹھا کر باہر نکالیں. خدا کے حضور گر کر گریہ ازاری سے اپنے آنسوں سے اپنے باطن کی صفائی کریں، اپنے باطن کو ہر گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمائے ہیں ہم پر، اور جماعت جرمنی بطور خاص ان فضلوں کا مظہر بنی ہوئی. دو باتیں ایسی ہیں جماعت جرمنی کی جن کی وجہ سے خصوصیت سے اس جماعت کے لیے میرے دل میں محبت بھی ہے اور دعائیں بھی نکلتی ہیں. ایک یہ کہ جب بھی میں نے کوئی نیک کام کہا اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ ساری جماعت جٹ جاتی ہے کہ نسبت کے تناسب کے لحاظ سے مجھے اور کہیں یہ تناسب دکھائی نہیں دیتا. بہت سے ممالک میں بہت اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں، آپ کی طرح بہت سی اچھی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، مگر جس نسبت سے جماعت جرمنی کے افراد ان نیک کاموں میں باقاعدہ منظم طور پر حصہ لیتے ہیں، اس تناسب کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تناسب آپ کو باقی سب جماعتوں سے زیادہ حاصل ہے. دوسرا یہ کہ دعوت اللہ کے معاملے میں جس ہمت اور صبر اور استقلال کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور باقاعدہ مضبوط اور مربوط ٹیمیں بنانے کے ساتھ آپ لوگوں نے محنت کی ہے، ایسی محنت مجھے دنیا کی کسی اور جماعت میں دکھائی نہیں دیتی. ہاں افریقہ میں ضرور یہ ہو رہا ہے اور آپ کے مقابل پر زیادہ پھل بھی لگ رہے ہیں، مگر ان افریقی جماعتوں میں احمدی بحیثیت احمدی افراد کے ہرگز اس نسبت سے خدمت دین میں ملوث نہیں ہے جس طرح آپ. وہاں نظام اور ہے، وہاں مربی چند ٹیمیں اپنے ساتھ بناتے ہیں، اور چونکہ اس قوم میں ایک خاص قسم کی سعادت پائی جاتی ہے اس لیے بعض دفعہ ایک وقت میں 10-10 20-20 ہزار آدمی تھی، جب ان کے لیڈر مقامی لیڈر بات مانتے ہیں تو بھی ساتھ مان جاتے ہیں. یہاں یہ صورتحال نہیں ہے، مگر جہاں تک افراد جماعت کی نسبت کا تعلق ہے میں پورے یقین و وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تناسب کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے
जमात जर्मनी को जो दावत इल्लाह में हिस्सा लेना नसीब हुआ है, दूसरे ममालिक में अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है। बस ये दो आपकी खास बातें हैं जिनकी वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात हैं, आपके लिए मैं दुआएं करता हूँ, और इसी जज्बे के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके अंदर जो झूठ मौजूद है इसको खत्म करें। इसलिए मौजूद है कि आप जिन जगहों से आए हैं, जिन देहाती इलाकों से आए हैं, जिस किस्म की सोसाइटी से आप उखड़ कर यहाँ पहुंचे हैं, वहाँ हमारे मुल्क में झूठ खुसूसियत के साथ जागज़ी हो चुका था। उस माशरे में अब झूठ बोलना बिल्कुल भी किसी पहलू से भी मायूब नहीं समझा जाता। इसलिए वो औरतें खुसूसियत से और वो बड़ी उम्र के लोग, निस्बतन बड़ी उम्र के लोग, जिनकी सारी जिंदगी उस माशरे में झूठ को मामूली बात समझते हुए गुजरी है, उनके लिए इस बीमारी को उखेड़ फेरना बहुत मुश्किल काम है। और चूंकि उनके लिए मुश्किल है, इसलिए उनकी औलाद के लिए भी मुश्किल है। घर में जो कुछ बड़ों को करते देखते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, उसी ही सूरत पर वो जवान होते हैं। बस ये एक जहाज, तीसरा जहाज है। जिस तरह आपने मेरी हर बात को माना और पूरे इखलास और मोहब्बत और मेहनत के साथ लब्बैक कहा, मेरी दुआ है कि इस पर भी आप उसी तरह लब्बैक कहें, नए अज़्म और इरादे के साथ अब वापस लौटें कि आप झूठ के खिलाफ एक अजीम जहाज शुरू करेंगे और इसकी बीखनी कर देंगे, इसकी जड़ें उखाड़ देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कोशिश है, मगर ये कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब सच्चों से बढ़कर सच्चे थे, आपने फरमाया है कि जो शख्स ये कोशिश करता, मैं उसे खुशखबरी देता हूं कि एक दिन जरूर आएगा कि वो खुदा के हुजूर सिद्दीक लिखा जाए। तो क्यों आप भी उस खुशखबरी से महरूम रहें? दयानतदारी से कोशिश करें, इखलास के साथ कोशिश करें, इरादे बांध लें और दिन रात अपने शऊर को बेदार रखें, निगरानी करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो सिद्दीकियत के मकामात भी आपको अता होंगे और आपके अंदर एक नई ताकत पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक नया वक़ार पैदा हो जाएगा। अभी भी ये मैं महसूस कर रहा हूं कि अहमदियों के गिरदोपेश जो जर्मन अहले वतन हैं और वो करीब से अहमदी को देखते हैं, अभी भी वो उनमें फ़र्क महसूस करते हैं और निस्बतन उनसे बाकी मशरकी मुहाजिरीन के मुकाबले पर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये रोज़मर्रा मेरे तजुर्बे में ये बात आती रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बयान किया, अगर वो आप इस्लामी नमूने के खुदा के सफ़ीर बन जाएं तो इस तरह आप इनके दिलों में घर कर जाएंगे कि इनके लिए नामुमकिन होगा कि आपके मोहब्बत के पैगाम को रद्द कर सकें। बस अल्लाह करे कि हमें इसकी तौफीक नसीब हो। अब चूंकि देर ज़्यादा हो चुकी है, मैं खुद देर से इसलिए पहुंचा हूं कि हमारी मजबूरी थी। सारा रास्ता ऐसा रश मिला है कि इससे पहले जो आना जाना था उसमें मैंने कभी नहीं देखा। हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि 45 मिनट का रास्ता है, अगर घंटा पहले भी चल पड़े तो आराम से पहुंच जाएंगे, और वो 45 की बजाय 1.5 घंटे का सफर बन गया। बस ये अल्लाह के हाथ में होता है, यहाँ किसी उज़र या बहाने की बात नहीं, वाक़यातन ऐसा ही हुआ है। तो मैं माज़रत खा हूँ देर से शुरू करने पर, लेकिन अब मुझे यहाँ इस खिताब को ख़त्म करना है। इस वजह से नहीं कि मैं वक्त की कमी की वजह से अफरा तफरी करना चाहता हूँ। मैंने घड़ी देखी है तो वक्त ऐन मुनासिब है। मैं जो कहना चाहता था वो मैंने कह दिया, कुरान और हदीस के हवाले से कह दिया, अपने ज़िंदगी के तजर्बे के लिहाज से कह दिया। अल्लाह आपको सुनने वाले कान अता करे, उज़्न वाइया अता करे, जो कान सुनते हैं और फिर उन हिकमत की बातों को ख़जाना बनाकर अपने पास जमा कर लेते हैं। आइए अब इसके बाद हम इफ्तिताही दुआ में शरीक हो जाएं। अल्लाह आपको हामी व नासिर हो। इस इज्तिमा के दौरान एक दूसरे से मोहब्बत और इखलास के मामलात करें। किसी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की बदकलामी नहीं होनी चाहिए। एहतियातें करें कि खेल के मैदानों में जहाँ तक मुमकिन हो एहतियात हो और किसी खादिम को चोट ना आ जाए।
اللہ کرے کہ نہایت پاکیزہ ماحول میں آپ ذکر الہی کرتے ہوئے اپنے دلوں کو ذکر الہی سے شاداب رکھتے ہوئے وقت گزاریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خیریت سے آئے ہیں، خیریت ہی سے واپس لوٹیں اور کسی قسم کی کوئی دکھ کی خبر ہمیں نہ ملے۔ دعا کر لیجیے۔ ایک منٹ، ابھی خطبہ ثانیہ مجھے ذہن میں وہ اجتماع کا خطاب رفتہ رفتہ غالب آ گیا کہ یاد نہیں رہا کہ اصل میں تو یہ خطبہ ہے۔ مجھے ابھی خطبہ ثانیہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد دعا بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں آف کورس، سوری، مگر دعا سے نماز سے پہلے دعا ضروری ہوگی، ورنہ تو دعا کا وقت نہیں ملے گا۔ پھر خطبے کے بعد تو مولوی صاحب کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 2 تقریریں اکٹھی کرنی ہیں، خطبہ اور اجتماع، اور اجتماع کے آغاز پر دعا کروائی جاتی ہے۔ تو کیا ہم اپنی نمازی میں اس دعا کو شامل کر لیں یا باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر خطبے کے بعد دعا اور پھر نماز پڑھیں؟ کیا مشورہ ہے؟ نمازی میں ٹھیک ہے جی، ساری نمازوں میں ہو جائے گی، پھر ایک سجدہ کے لیے مشورہ اب یہی ہے کہ افتتاحی دعا جیسے کہ کی جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں، نماز جمعہ کے اندر ہی ہمیں اپنے اجتماع اور اپنی ساری زندگیوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد